اب آپ نے ایک بہت ٹیکنیکل بات سمجھنی ہے. ہمارا جو اینگر ہے، جو ایگریشن ہے، اس میں ہماری پرسیپشن کا بڑا ہاتھ ہے. یعنی ہم چیز کو کیسے لے رہے ہیں. سٹیمولس ہے نا، آپ نے یا کسی نے کوئی بدتمیزی کی اگر کسی کے ساتھ، تو یہ سٹیمولس ہے. آپ اس سٹیمولس کو رسپونڈ نہیں کریں، مطلب اس کو نیگیٹو تھاٹ کی طرح سمجھیں. اگر آپ اس کو اٹینڈ کریں گے تو یہ بڑھ جائے گی، یہ پھیل جائے گی، یہ اور زیادہ ہو جائے گی. بات سمجھ رہی ہیں؟ اس نے ایسا بولا. اب آپ نے رسپونڈ دینے وقت کانشیس رہنا ہے. وہ جو آپ ایک دم انسان ہو جاتے ہیں نا، وہ اصل میں پچھلا سارا اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے، بیگیج. وہ آپ نے معاف کر دیا ہوگا تو بیگیج ساتھ نہیں چل رہا ہوگا. پھر آپ اگر دوسرے آدمی کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے نا کہ وہ ایسا کیوں ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں. اس کا مائنڈ ایسا کیوں بن گیا ہے، ایگو والا یا ری ایکٹیو یا انکنسنٹریٹ، یہ کیوں ہے. تو اس کے ٹریسز آپ کو پیرنٹنگ میں اور انوائرنمنٹ میں نظر آ جائیں گے. کسی کو سمجھنے کا یہ فائدہ، یعنی کوئی کیسا کیوں ہے، یہ سمجھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصے کی بجائے ہمدردی ہو جاتی ہے اس انسان سے. یعنی کسی کے ساتھ رہنا ہو اور اس کی باتیں غصہ دلاتی ہوں، تو پھر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے سمجھیں یہ ایسا کیوں ہے، اور اس کو قبول کر لیں اس کی تمام تر خامیوں کے ساتھ. ہم جب خود بھی آئیڈیل لائف گزارنا چاہتے ہیں اور اگلے سے بھی آئیڈیل ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں. ایک اور ریالٹی چیک لیں کہ آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہوتا. نہ آئیڈیل ریلیشن شپ ہوتا ہے، نہ آئیڈیل انسان ہوتا ہے. دونوں اپنی تمام تر کمیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو قبول کرتا ہے بس وہی آئیڈیل ہوتا ہے. تو جب آپ نے رسپونڈ کرنا ہے تو رسپانس کے وقت آپ نے کانشیس ہو جانا ہے. اگر آپ کے ریپٹیلین برین ہے اور آپ بہت اینگر میں ہیں اور بہت اگریشن میں ہیں، تو آپ وہ جگہ چھوڑ جائیں، آپ اٹھ کے چلے جائیں، آپ چپ کر جائیں، آپ ٹائم لے لیں، آپ پاز لے لیں، آپ اس وقت بات نہ کریں. یقین کریں، ریپٹیلین برین سے جب کنٹرول واپس آئے گا اور امیگڈیلا ہائی جیک ختم ہوگا اور آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کے پاس کنٹرول واپس آئے گا، تو آپ وہ ساری باتیں کہنا ہی نہیں چاہیں گے جو آپ غصے میں کہہ آتے ہیں. آپ بعد میں جب ریفلیکٹ کریں گے تو آپ کہیں گے ضرورت ہی نہیں تھی اس بات کی. اچھا یاد ہو اگلا سمجھ سکتا ہو، آپ غصہ کرنے کے بعد کیا ہوا، اگلا سمجھ گیا، معاملات بہتر ہو گئے؟ نہیں. اور سمجھانے کا یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ایگریشن میں سمجھایا جائے. اس سے ریلیشن شپ ہمیشہ کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہیلتھ ڈیمیج ہو رہی ہے. 3 لیئر ڈیمیج ہو رہا ہے. مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے، جب بھی آپ غصے میں جاتے ہیں مینٹل ہیلتھ ڈیمیج کرتے ہیں. جب آپ فزیکل ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے، سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں، کافی تباہی بڑی سطح کی ہوتی ہے، اور آپ کے ریلیشن شپ ڈیمیج ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنی سوچ کو چینج کریں کسی بھی گیون سینیریو میں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا غصہ ڈیفیوز ہو جائے گا. اور ہمیشہ آپ نے ایسا پہلو سوچنا ہوتا ہے واقعہ کا کہ آپ کا ڈیمیج نہ ہو. میں اس کو مورل بیسس پہ ابھی نہیں بات کر رہا، میں اس کو بات کر رہا ہوں کہ آپ کا ڈیمیج فزیکل ایموشنل ریلیشن شپ کا نہ ہو. وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے کہ ہر سٹیمولس کو اٹینڈ نہ کریں. آپ اٹینڈ کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ بندے کو جواب دیں، اپنے مائنڈ میں بھی جگہ نہ دیں، اس کو ڈسٹنس کر لیں. جیسے ہی غصے کا ایموشن آئے اس کو دیکھیں اور خود کو ڈسٹنس کر لیں کہ صحیح ہے یہ ایموشن ہے، اس کو میں دیکھ رہی ہوں، آبزرو کریں، اٹینڈ نہ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیفیوز ہو جائے گا. پھر ایسی تھاٹس آئیں گی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوا، برا ہوا، انہیں کیا مسئلہ ہے، ہزار باتیں آئیں گی. ان کو اٹینڈ نہ کریں. ہم ان سوالوں کے مائنڈ کو جواب دینے لگ جاتے ہیں اور وہ لوپ اور بڑا ہو جاتا ہے، اور ہم ساری وہ باتیں سوچ لیتے ہیں جس میں ہم مظلوم ثابت ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک تو احساس مظلومیت میں جانا شروع کر دیتا ہے، خود کو ہیلپ لیس فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے یہ دیکھیں نا میرے ساتھ کیا کیا برا ہوتا رہتا ہے. تو وہ ایک جو ہے نا، وہ خود ملامتی میں جا سکتا ہے، احساس مظلومیت میں جا سکتا ہے، سیلف بلیم میں جا سکتا ہے، وہ کئی طرح کے مسئلوں کا شکار ہو سکتا ہے. پھر سیلف اسٹیم لو ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ کنٹرول جب کم ہوتا جاتا ہے نا اپنے اوپر، تو ہمیشہ پھر ایموشنل ہائی جیک میں رہتا ہے وہ بندہ. اب یہ امکان ہوتا ہے کہ اس کی کہیں بھی لڑائی ہو جائے گی، اور جب بولے گا کرخت بولے گا. اس میں اپنی ذات کے لیے بھی فلیکسیبل رہیں، کمپیشنیٹ رہیں، کائنڈ رہیں، خود کو بھی معاف کریں. مثال کے طور پہ کوئی غلطی ہو جائے نا، اپنے آپ کو ایزی رکھنا چاہیے. میں آپ کو 3 4 باتیں بتاتا ہوں. سپوز کریں یہ غلطی ہو گئی ہمارے سے، ہم نے لوز شاٹ کھیل دی. غلطی انسان ہے نا، آئیڈیل تو نہیں ہے، غلطی تو ہوگی. یہ نہیں ہوگی غلطی. کچھ غلطیوں کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، کچھ کو نہیں برا سمجھتے. معاشرے نے ایسا بنا دیا، حالانکہ غلطیاں دونوں ہی بری ہوتی ہیں سم ٹائم. تو توبہ کس لیے رکھی ہے؟ گلٹ میں نہیں جانا، توبہ کر کے آگے موو کر جانا ہے. رحمت کس لیے ہے؟ رحمت یہی ہے نا کہ میرے بدعمالیوں کے نتیجے نہ آئیں، اور اللہ رحمت سے بچا لے اور رحمت سے معاف کر دے. تو رحمت میں پناہ لیں، اور توبہ میں پناہ لیں، اور امید میں پناہ لیں، تاکہ آپ موو آن کر سکیں. گلٹ میں جائیں گے تو پھر ختم ہو جائیں گے. تو خود کو ایزی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ توبہ کر لی اور ایکسیپٹ کر لیا پاسٹ اپنا،
اور کمپیشنیٹ ہو گئے اور کائنڈ ہو گئے اور معذرت کر لی اور آئندہ نہ کرنے کی نیت کر لی، لیکن اب اس گلٹ میں نہیں جینا۔ خود کو عام انسان سمجھیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی کہ میں نے بھی عام انسان کی طرح غلطی کی، میں نے معافی مانگی، میں نے توبہ کی، میں واپس آ گیا۔ لیکن اگر سمجھے کہ ایسی غلطی مجھ سے کیوں ہوئی، مجھے ایک آئیڈیل کو میچ کرنا تھا، تو پھر آپ ٹوٹ جائیں گے، چونکہ آپ نے خود پہ ایک ان ریئل برڈن ڈال دیا ہے آئیڈیل انسان بن کے جینے کا۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ توبہ کرتے ہیں بہتر ہو جاتی ہے، کچھ پھر دوبارہ ہو جاتی ہیں، پھر ان پہ تو یہ چلتا رہتا ہے ساتھ۔ اس پہ خود کو یوں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا کہ امید ہی ختم ہو جائے اور آپ مایوس ہو جائیں اور خوف اور فوبیا میں چلے جائیں اور اپنے سے نفرت کر بیٹھیں، یہ ہیلتھی طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ خوف اور امید میں بیلنس قائم رکھیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کی، اس میں کچھ غلطیاں پتہ چلی تو اس پہ توبہ کی اور موو آن کر کے۔ تو آپ کو یہ ویو سمجھ آ رہا ہے؟